کہ سورۃ الیاسین کے تعلق سے بہت سارے فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، تو کچھ فضائل جو ثابت ہے بتائیے۔ ایسا لوگ بولتے ہیں کوئی شخص مرے تو اس پہ پڑھنا، یا قبر پہ بھی جا کر لوگ پڑھتے ہیں، قبرستان میں پڑھتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے سورہ یاسین کے تعلق سے ایک فضیلت جو بیان کی جاتی ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، یہ ثابت نہیں، یہ واضح کر دوں۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے بول کر جو روایتیں آتی وہ صحیح درجے کی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ فضیلت تو سورت کی نہیں ہے۔ رہا موتا کے وقت اس کو پڑھنا، یا قبر پر پڑھنا، یا دفناتے وقت پڑھنا، یا اس کے بعد قبر پر جب بھی گئے پڑھنا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یاد رکھیے ایک روایت اس طرح سے ابو داؤد کی ملتی ہے جو حسن درجے تک پہنچتی ہے، جس میں یہ الفاظ ہے کہ اپنے موتا کے لیے سورہ یاسین۔ تو یہاں علماء اس کی شرح کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مر رہا ہو تو اس کے نزدیک سورہ یاسین پڑھنا، نہ کہ مرنے کے بعد۔ لیکن موتا کیوں کہا؟ موتا اس لیے کہا کہ اس کی جان اب نکل رہی ہے، مطلب اب وہ سکرات کی حالت میں، ٹھیک ہے، اب وہ مرنے ہی والا ہے۔ تو جو مرنے والا ہے وہ موتا ہی ہے، اب بچتا نہیں۔ کوئی آدمی سکرات میں چلے جائے یا فرشتوں کو دیکھ لے تو اب بچتا نہیں، لیکن تلقین کے لیے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، تلقین کے لیے تاکہ وہ قرآن کو پڑھے، سورہ یاسین پڑھنا چاہیے تاکہ وہ کرے۔ تو یہ معنی میں ہے، تو وہ جو ہے کہ اپنے موتا پہ جو ہے سورہ یاسین پڑھو، اس کا معنی ہے جو مر رہا ہو یا مرنے میں تکلیف ہو رہی ہو یا سکرات کا یا نظر کی حالت لمبی جا رہی ہو تو اس کے پاس پڑھنا چاہیے، معنی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دفناتے وقت یا قبر پہ دفنانے کے بعد یا جب بھی قبر پہ جایا جائے سورہ یاسین پڑھے، چونکہ حدیث میں نہ بولے موت، تو موت سے مراد یہاں جو مر رہا ہو، جانکنی میں ہو، سکرات ہو، تکلیف ہو موت کی، تو تب ایسے شخص کے بازو تاکہ وہ یاد کرے، سنے، دہرائے، پڑھے، اللہ کا ذکر کان میں جائے، اس کے لیے آپ سورۃ الیاسین وہاں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تو اس کی فضیلت میں کہوں گا، یہ ایک بات ثابت ہے اس کے تعلق سے، لیکن باقی دیگر بہت سارے فضائل کہ اس کو جمعہ کے دن اتنے بار پڑھے تو یہ فضیلت، آدھی رات کو پڑھے تو اتنی فضیلت، 11 بار پڑھے، 21 بار، 40 بار، 40 دن، 21 دن، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے مان لیے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں جو مر رہا ہے اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت میں تو یہ آتا ہی رہیں گا بہرحال، تو آپ سب پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سورہ یاسین میں بڑے اچھے واقعے یاد رکھیے، اور سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس صورت کے ذریعے اپنے اطراف کے لوگوں کو جو زندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈراؤ، کہ صورت کے ذریعے سورہ یاسین کے ذریعے اپنے اطراف زندہ لوگوں کو ڈراؤ۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے نا، اسی صورت کو لے کے لوگ اکثر اپنے مردوں کو ڈراتے ہیں۔ کیا کہا کہ اس صورت کے ذریعے، چونکہ تمہارے سے پہلے یہاں نبی نہیں آیا، اس قوم کے اندر ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ان کے اندر کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، تو اس صورت کے ذریعے اپنے اطراف کے زندوں کو ڈراؤ۔ اور ہم اس صورت کے ذریعے اپنے مردوں کو ڈراتے ہیں، خبروں میں پڑھتے ہیں، کبھی اس کا معنی، اس کا مفہوم نہیں جانتے کہ سورۃ الیاسین جس کے بارے میں پتہ نہیں کتنے فضائل لوگوں نے بنا لیے جو کہ ہے بھی نہیں، کم از کم مانتے ہو اتنے ہیں تو کم از کم پڑھ کے تو دیکھو کیا کہتی ہے، کیا پیغام، کیا میسج، کیا سندیش لی ہوئی ہے سورت۔ بہرحال تو قرآن سے بڑا ہمارا عجیب حال ہے، بس فضائل کی حد تک موجود ہے، کبھی زندگیوں میں بیمار ہو جائے تو گھول کے کھانے پینے لٹکانے کے لیے موجود ہے، لڑائی ہو جائے تو قسم کھانے کے لیے لاؤ بیچ میں ہاتھ رکھتا قرآن پر قسم کھاتا، اس کے لیے موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو اس کا اصل فائدہ تھا وہ تھا کہ اس قرآن کی ایمان لانے کے بعد تلاوت کریں، یہ کیا کہنا چاہتا ہے، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں، اس کو سمجھیں، اس کے پیغام کو سمجھ کر دوسروں پہنچائے، زندگی میں اپنے عمل میں لائے اور دوسروں تک پہنچائے، اس کے حقوق ہے، کچھ رائٹس ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہم نے چھوڑ دیا، اور باقی سارا تو سورۃ الیاسین دل ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ سورۃ الیاسین کو میت کی قریب پڑھنے کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ موت کی تکلیف سے راحت، یا اس کو تلقین میں، قرآن تلقین میں آئیں گا بہرحال، تو آپ ایسا انشاءاللہ عزیز کر سکتے ہیں۔ قرآن جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور ہم تمام لوگ اس پر جو ایمان لاتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل ہوئی، اور ایمان کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اس کو سمجھتے ہیں اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو بہرحال اس کے حقوق بھی ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کے تعلق سے یاد رکھیے، بہت ساری بار یہ بات دیکھی گئی کہ لوگ قرآن کے تعلق سے، اس کے فضائل کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہتے ہیں، لیکن بہت ساری مرتبہ وہ باتیں قرآن کے فضائل، فوائد، فائدوں، بینیفٹس کے تعلق سے بولتے ہیں جو سنت سے ثابت ہی نہیں، مطلب قرآن کے اگر فضائل، اس کے فائدے اٹھانا ہے، یا تو قرآن بتائے کہ اس کے کیسے فائدے اٹھائے جائیں گے، یا تو سنت نبوی میں، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کریں کہ قرآن کے یہ فضائل۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس قرآن کے تعلق سے اتنی لا علمی، اس پر ایمان لانے کے بعد جو اس کے حقوق ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، یہ تمام چیزیں ہماری زندگی اللہ رحم کرے خالی نظر آتی ہے۔ مطلب ایمان لانے کی جہاں تک بات ہے، بلیف کی جہاں تک بات ہے، تو ہم دعویٰ کرتے ہیں قرآن کو ایمان لائیں، لیکن باقی حقوق ترک کر دیتے۔ اسی طرح قرآن کے فضائل بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ کتاب بہت سارے جو ہے فائدے اپنے ساتھ لاتی ہے، کہ تلاوت کے کئی فائدے ہیں، اتنے سارے کی جو بتائے گئے وہ بھی ہوتے
ہوتے ہیں جو نہیں بتائے گئے، وہ بھی ہمیں انشاءاللہ ملتے ہیں، کچھ دنیا میں ملیں گے، کچھ آخرت میں ملیں گے. لیکن قرآن کے تعلق کچھ فضائل گھڑ دیے گئے ہیں، لوگوں نے بنا دیے، لوگوں نے بتا دیے، عجیب و غریب فضائل مختلف صورتوں کے تعلق سے. اور ایسے بھی کچھ فضائل ہیں جو ثابت ہی نہیں، کچھ ثابت ہے اور اس کو بڑھا دیا لوگوں نے. مطلب ایک چیز ثابت ہے کہ قرآن کی صورت کی یہ فضائل ہے، اب لوگ بڑھا چڑھا کر بتا رہے ہیں. یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ تو ہے لیکن اس میں لوگوں نے اضافہ کر دیا، ایڈ کر دیا. حالت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے جہاں، وہاں بھی اتنے ایڈیشن کہ عجیب و غریب باتیں کہ یہ سورت کو اتنی بار پڑھ لے تو یہ فائدہ، وہ سورت کو اتنی بار وہ کر لے تو اس کا یہ فائدہ، یہ کام اتنی بار کر لے یا یہ سورت یا آیت کو پڑھ لے تو فلاں فائدہ، جو کہ ثابت نہیں. دیکھیے قرآن یقیناً مومنوں کے لیے شفا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن نے بیان کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا جس کے اندر شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو قرآن نے تو خود واضح کر دیا اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی. لیکن وہ شفا کیسے حاصل کرے اور رحمت کیسے ملے، یہ میں اور آپ تو نہیں طے کر سکتے. یہ تو جس نے نازل کیا، جس کا کلام ہے اللہ، وہ بتائے، یا جس پر نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتائے. لیکن ہمارے پاس اتنے فضائل مختلف صورتوں خود ایجاد کر لیے. اچھا یہ عجیب و غریب بات ہے، جس کے فضائل ثابت ہے وہ غائب ہے، جس کے ثابت نہیں ہے وہ ایسے دھڑلے سے چالو، اس میں انتہا نہیں. اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے بھائی قرآن تو ہے نا، قرآنی آیت تو ہے نا، قرآن کی سورے ہے نا، تو کیا ہوا پڑھ لیے تو، کیا ہوا گنتی طے کر لیے، کیا ہوا فکس تعداد بنا لیے تو، کیا ہوا ایک دن فکس کر لیے. میرے بھائی ایک دوا جب ڈاکٹر لکھتا ہے تو وہی بتاتا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے. میں دوا ہی تو ہے نا، ہے طریقہ بھی بتایا جائے. تو قرآن ہے یقیناً شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، دنیا اور آخرتی کامیابی ہے. لیکن یہ کامیابی کے لیے، یہ شفا، یہ رحمت، یہ برکت، یہ مغفرت کے لیے مجھے اور آپ کو اس کتاب کو ویسے ہی فالو کرنا پڑے گا جیسے بتایا گیا. خاص طور سے فضائل کے معاملے میں مسلمان بڑے کمزور نظر آتے ہیں. مانا یہ فضائل کے معاملے میں عمل سب سے زیادہ ہوتا ہے. کمزور کس معنی میں؟ گھڑ لیے گئے ہیں، خود ایجاد کر لیے، سیلف جو ہم نے بنا لیے ہے کہ بھائی یہ فائدہ ہے قرآن کا. فضائل مطلب فائدہ، تو اب یہ تو یا تو قرآن بتائے میرا یہ فائدہ، یہ تو حدیث. تو بہت ساری قرآنی صورتوں کو ہم لوگوں نے خود بنا لیا ہے کہ اس کے یہ فضائل ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں، اس کے یہ بینیفٹ کی ثمرات ہیں. یاد رکھیے کسی بھی چیز کے فضائل کے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے دین اور شریعت کا حصہ ہو، ہمیں بتائے گئے ہو. قرآن بھی اگر ہے اور اگر کسی مخصوص تعداد میں آپ اس کو پڑھتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہمیں بتایا گیا ہو کہ ان صورتوں کو ایسی مخصوص تعداد میں پڑھنا چاہیے. تو آج میں انشاءاللہ قرآن کی چند صورتوں، بعض صورتوں کو میں نے اس لیے کہا کہ ہر صورت کے فضائل بیان کرنا ممکن، میں کم و بیش وہ فضائل بیان کروں گا جو حدیث میں واضح آتے ہیں، کلیئر کہا گیا، صورتوں کے نام لے کر کہے گئے. جیسا کہ سارے قرآن کے فضائل ہیں، مطلب قرآن مجید کے پڑھنے کے فضائل، وہ تو کچھ بھی پڑھیا فضائل ہیں. لیکن جہاں ہم بولتے ہیں مخصوص صورتوں کے تعلق سے، تو آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے بعض انشاءاللہ فضائل رکھوں گا. اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں قرآن مجید کی بعض صورتوں کے نہیں، بعض آیتوں کے اور بعض الفاظ کے فائدے بھی اور فضائل بھی انشاءاللہ کبھی آئندہ وقت رکھوں. تو آج صورتوں کے، چیپٹرز کے، سوروں کے فضائل دیکھیں گے. پھر کبھی موقع رہا کہ خاص آیتوں کے اور خاص الفاظ کے وہ فضائل بھی، ٹھیک ہے. تو بعض صورتوں کے، کیونکہ ہر کسی کی فضیلت آتی بھی نہیں. اچھا کچھ فضائل آتے ہیں لیکن وہ ضعیف، موضوع ہے، مطلب ایسی حدیثیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یا تو ان میں کوئی کمزوری ہے، ویکنس، یا تو موضوع ہے، من گھڑت ہے، لوگوں نے خود بنا کے ڈال دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ظاہر سی بات ہے ہم ضعیف اور موضوع روایتوں کے یہاں نہیں، تو لہٰذا میں وہ باتیں آپ کے صحیح اور حسن درجے کی روایتوں سے ثابت ہیں تاکہ ہمیں قرآن مجید کی بعض فضائل اگر پتہ چلے تو ہم ان صورتوں کو پڑھ کر تلاوت کر کے انشاءاللہ ان سے بینیفٹس اٹھا سکتے ہیں. میں بہت سرسری طور سے کچھ صورتیں ایسی جن کی بہت لمبے لمبے فضائل، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ، بہت لمبے لمبے، سورۃ الملک، اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، بہت طویل ان کے بینیفٹس فضائل آتے ہیں. لیکن یقیناً اتنا وقت نہیں کہ میں تمام کے لوں. یقیناً صورتوں کی تفسیر میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر رکھی تو سارے فضائل ماشاءاللہ اس میں. آج میں مختصر چنندہ اہم فضائل کو، اگر ایک صورت ہے جیسے سورۃ الکہف، کئی فضائل آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پورے نہیں رکھوں گا، ان میں سے کچھ، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ صورتوں کے آج فضائل دیکھیں. کوشش کریں کہ صورتوں کے کیا فضائل آتے ہیں، خود قرآن نے کیا بیان کی، اور کچھ فضائل جو احادیث میں آتے ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھنے. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں سورۃ الفاتحہ.
ترتیب میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ترتیب میں جب ایک حدیث کئی صورتوں کے فضائل اگر آئیں گے تو میں پھر اس کو وہیں رکھ دوں گا، وہ صورت کو ہم بعد میں نہیں دیں، ورنہ کوشش کریں گے کہ ہم سیکوینشلی جائے سورۃ الفاتحہ۔ تو سب سے پہلی سورت قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی یاد رکھیے بہت 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 فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس سورت کے نام ہی ہمیں بتا دیں گے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سورت کے ناموں سے ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، ایک نام ہے سبا مثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت ہے، ایک نام ہے قرآن عظیم، مطلب خود سورہ فاتحہ کو بڑا قرآن کہا گیا ہے، اس کا ایک نام ہے سورہ الحمد، اسی طرح سورۃ الشکر، سورہ الدعاء، سورہ الشافیہ، سورہ الکافیہ، سورہ کنز، شفا والی، کافی ہو جانے والی، خزانہ، ٹھیک ہے، دعا، تعریف، الحمد، کئی نام اس کے آتے ہیں، ان کے نام ہی خود بتاتے ہیں سورت کے سارے فضائل۔ اور فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے، فاتحہ افتتاح سے لفظ آتا ہے، اس کا مطلب فتح مطلب کھلنا، اوپننگ، تو چونکہ قرآن اس سے کھلتا ہے اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، قرآن اس۔ آئیے اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تو توریت میں نازل، نہ تو انجیل میں نازل، نہ زبور میں نازل کی، یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، یہی قرآن عظیم ہے اور جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں جو آپ بیان کریں، ایک ایسی سورت ہے جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہی سبا مثانی ہے، مطلب قرآن نے کہا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًّا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، سبًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ایک بڑا قرآن دیا۔ جب پوچھا گیا یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم کیا ہے، تو کہا سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن کہا گیا، قرآن عظیم بڑا قرآن کہا گیا، اس کتنے فضائل، تو کہا نہ اس سے پہلے یہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور امت محمدیہ کو ہی صرف یہ سورت دی گئی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ کتنے فضائل ہیں سمجھتا ہوں ہم اندازہ لگا سکتے۔ اسی طرح جو ہے تمام جسمانی جو ہے عوارض کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا کا باعث، تمام جسمانی کوئی تکلیف انسان کو سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سفر میں تھے اور ایک جگہ جو ہے پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے جو ہے کاٹ لیا، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو کو جھاڑ پھونک کرے گا کہ زہر کو اتارے گا؟ پڑھنے سے، رقیہ کرنے سے، کسی چیز کو دم کرنے سے بچھو کا زہر کیسے اترتا ہے؟ کوئی آدمی سوچ سکتا نا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بچھو کا زہر سورہ فاتحہ سے اتارا گیا، ٹھیک ہے، بہرحال میں حدیث رکھتا ہوں پھر اس کی تفصیلات سمجھاتا ہوں۔ تو کوئی ہے جو اس کا علاج کر دے، کوئی دم پھونک کرنے والا ہے، ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے چل دیا، مطلب صحابہ میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ جو چل دیا، حالانکہ اس نے کبھی نہیں اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ دم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم دم کرنا جانتے بھی ہو؟ دم سمجھتے ہیں پڑھ کر ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوک اڑے، دم، تو کیا تم جانتے بھی ہو دم کیا ہوتا ہے؟ تم نے کر کے آیا یا یوں ہی کہہ دیا کہ مجھے دم آتا ہے ویسے چلے گئے اٹھ کر؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی، سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی اور اس کو شفا ہو گئی۔ اب آپ کوئی سوچ سکتا آدمی کہ بچھو نے کاٹا، زہر ہے، اور آپ پھونکنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو آج جدید سائنس اس طرف بڑھ چکے، لیکوڈز کے اندر خود کی سمجھنے کی صلاحیتیں معلوم۔ پانی کے تعلق سے ایک اسٹڈی آئی ہے کہ پانی پہ جب کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو پانی اپنے مالیکول اسٹرکچر کرتا ہے، معلوم، مطلب اس کو جب کچھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی بسم اللہ کہہ کر پڑھے گا تو پانی اپنے آپ کو معلوم، وہ آپ کے انسٹرکشنز کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ اب ایک سائنٹیفک، ابھی یہ فیکٹ ایک لمبا وقت، بٹ ابھی ہم کو پتا چل رہا ہے جو سائنس آج کی بتا سکتی ہے، لیکوڈز جو ہوتے ہیں ان میں اپنی انڈرسٹینڈنگ اور وہ ریسٹرکچر کر سکتے، ریڈیزائن کر سکتے اپنے آپ کو، سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر اسی بات کو ہم ذہن میں رکھیں، جو آج ایک ابتدا اس فیلڈ کی، ہو سکتا ہے آگے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئے، یہ ابتدا ہے، تو ہمیں پتا چلتا ہے زہر بھی قسم کا لیکوڈ ہے جو اندر جا رہا ہے۔ جب اللہ کے کلام پڑھ کے مل رہے ہیں تو وہ ایکٹ کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، ریسٹرکچر کر سکتا ہے اپنے آپ، جو زہر ہے وہ شفا میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم، یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے جو ہے سائنس دنیا کیا کیا ثابت کرتی ہے جو اسلام نے پہلے ہی بتا دیا ہے نا۔ آج بہت ساری تھراپی جس پھونکا جاتا ہے اور سہلایا جاتا ہے، دیکھا آپ نے، مساج خالی پھونکتے ہیں اور ایسا ایسا ہوتا ہے، ملتے ہیں، مساج نہیں، سر پہ ہاتھ پھیر، باڈی پہ ہاتھ پھیریں گے اور بولتے ہیں اس سے علاج ہے۔ جرمنی میں ایک سائنٹسٹ ہے، وہ پاگلوں کا یا لوگوں کا علاج کرتا ہے جن کو مرگی وغیرہ کی بیماری، ایپیلیپسی وغیرہ ہوتی ہے، اور وہ ان کو، حالانکہ نان مسلم کرسچن ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتا ہے اور اس کی
تجزیے کے مطابق، اس کے ایکسپیریمنٹس کے مطابق وہ کہتا ہے اللہ لفظ کو جو تجوید کے ساتھ پراپرلی برابر ادا کیا جائے ایسا آدمی پاگل نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کی تھراپی کہتی ہے کہ یہ لفظ کو صحیح بولنے سے مینٹلی آدمی سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو زہر کا اتارا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ جسمانی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی فضیلت یہ ہے، جادو، جن، مرگی یا کسی پر سایہ یا کسی چیز کا اثر ہو، بیماری اگر کسی انسان کو ہو اور صبح اور شام جو ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی جائے تو جادو، کوئی اثر، آصف جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مرگی، ایپیلیپسی، اس جیسی کوئی بھی بیماری ہو انسان کو، اگر سورۃ الفاتحہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کے دم کی جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے، ایک لمبا واقعہ ہے، خارجہ بن سلت رضی اللہ عنہ کا جو اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے روایت کیا کہ وہ ایک سفر میں تھے اور وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک آدمی کو لایا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مطلب اس کو باندھا ہوا تھا رسیوں وغیرہ میں۔ لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو، کچھ ایسا پڑھو کہ اس انسان کو شفا ہو جائے۔ صحابہ اس کو صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس پر دم کرتے، تھک تھکی لگا کرتے، اور وہ کہتے تھوڑے دن یہ کیا اور اس کے بعد وہ آدمی ایسا فریش ہو گیا جیسے کہ غلام تھا، آزاد کر دیا، ایک دم اچھا ہو گیا، شفایاب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے روایت بہرحال لمبی اور بھی بہت ساری باتیں، اس کو جو فضائل لینا تھا کہ اس کے پڑھنے سے ذہنی بیماری، پاگل پن، مرگی، جن، سایہ، جو بھی بہرحال بولتے لوگ، نظر بد، سب کا علاج الحمدللہ اس سورت کے۔ آئیے دوسرے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کی کیا فضیلت ہے اس کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ بڑی مشہور اور معروف سورت ہے، قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ حدیث کے اندر اس کی فضیلت میں جو آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس گھر میں سورۃ البقرہ تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں۔ میں یقیناً حدیث کے کمپلیٹ ورڈنگز نہیں رکھوں گا چونکہ ہمیں کافی صورتوں کی فضیلت دیکھنا ہے، بس سرسری طور سے بیان کرتا جاؤں گا، کوئی دیکھنا چاہے تو تفصیلات دیکھ۔ تو جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے تعلق سے مسلم کی روایت میں جو فضائل آتے ہیں وہ کیا سنی؟ سورۃ البقرہ کی تلاوت اور سماعت جادو کا بہتر علاج ہے، تلاوت اور سننا جادو کا علاج ہے۔ دوسرا، کوئی جادوگر سورۃ البقرہ پہ غالب نہیں آ سکتا۔ تیسرا فائدہ اسے پتہ چلا ہے اس کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ چوتھی فضیلت معلوم ہوتی ہے اس کی تلاوت ترک کرنے سے گھر کی خیر و برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پانچواں فائدہ آتا ہے قیامت کے روز سورہ بقرہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گا۔ 5 فضائل آتے ہیں کی روایت میں، ٹھیک ہے۔ اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے۔ حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ یہ ہے، قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، خصوصاً 2 روشن صورتیں تلاوت کرو، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، قیامت کے روز یہ اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے بادل آتے ہوں، یا 2 سائبان، مطلب 2 سائبان ہے یا پھر بادلوں کے جیسے ہی سایہ لے کر آئیں گے، یا جیسے قطار میں اڑنے والے پرندوں کی طرح یہ جو ہے آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے کی طرف جھگڑا کریں گے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی اللہ ان کی مغفرت کرو، ان کو معاف کر دو، تو جھگڑا کریں گے تو انہیں پڑھا کرو، ان کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، خیر و برکت چھین جاتی ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں۔ 5 فضیلت پورے قرآن کی بھی ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا خاص نام لیا گیا، 2 نمبر اور 3 نمبر کا سورہ قرآن۔ اسی طرح شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے، جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر جادو ہو گیا ہے یا شیطان اندر آ گیا ہے تو بھاگ بھی جاتا ہے اس کے پڑھنے سے، مطلب ایک تو اندر نہیں آنے دینا، ایک تو جادو ہوگا تو علاج کرنا، اور ایک آگے تو ہکالنا، تینوں کام ہو سکتے ہیں سورہ بقرہ سے۔ حدیث کے اندر روایت ہے، حاکم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، قرآن مجید چوٹی اور فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے سورۃ البقرہ اس کی چوٹی ہے، پیک ہے، پینیکل ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان سنتے ہی اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے، ایول، برائی جتنی بھی ہے شیطان لاتا ہے نا، گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ آئیے تیسرا سورہ، سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کے تعلق سے آتا ہے قیامت کے روز جو روایت دیکھی اس روایت میں تفصیلات آ چکی ہے، روایت کے اندر جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطار، یا تو پرندوں کی، یا تو 2 سائبان، درخت جو بڑے سائیدار ہوتے، یا تو بادلوں کے جیسی 2 صورتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش بلکہ جھگڑا کریں گے، نور ثابت ہوں گے، اور روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو 7 تو عرش میں ہیں، اس کے علاوہ جن کو سایہ ملیں گا ان میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے بھی، اور یہ 2 نور جیسے ثابت ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ آل عمران بھی اس میں شامل ہے، یہ نور جیسی ثابت سائیدار درخت، یہ اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں سورۃ آل عمران کے، اور یہ لڑیں گی، یاد رکھیں لڑیں گی۔ آئیے حدیث کے الفاظ سن لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلم کی روایت ہے،
کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز قرآن مجید لایا جائیں گا اور جو لوگ قرآن پر عمل کرتے تھے وہ بھی لائے جائیں گے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے ہوں گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی 3 مثالیں دی جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ راوی کہتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ دونوں صورتیں بادل کے 2 ٹکڑوں کی طرح ہوں گی، مطلب سایہ دیں گی۔ 2 کالے رنگ کی جو چھتریاں ہوں گی جن میں روشنی چمک رہی، بادل جیسی ہوں گی۔ 2 چھتریاں ہوں گی ان میں روشنی بھی چمک رہی ہوں گی، اور 2 قطاریں پرندوں کی ہوں گی اور وہ اپنے صاحب کی طرف جو ہے 2 قطاریں پرندوں کی طرح ہوں گی اور وہ اس کو پڑھنے والوں کی جھگڑا کریں۔ تو یہ 2 صورتیں بڑی اہم ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت ماشاءاللہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ چوتھی جو ہم دیکھیں گے صورت وہ ہے سورہ ہود۔ اب بیچ میں بہت ساری صورتیں ہم چھوڑ رہے چونکہ ان کے بہت ساروں کی فضائل ثابت نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم چھوڑتے چلیں گے، اس لیے بعض میں نے کہا جو بہت اہم ہے، اور بہت ساروں کے تعلق سے میں نے جیسا کہا کہ بہت ساری ضعیف روایتیں آتی ہیں تو میں وہ نہیں۔ سورہ ہود کو ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ ہود کی یاد رکھی بڑی اور سورہ ہود کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، جو باتیں ہمیں پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ سورۃ الہود سورہ نمبر 11، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 56، سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 77، سورہ نبا سورہ نمبر 78 78، سورہ تکویر سورہ نمبر 81 81 جو ہے، ان صورتوں کی ایک ہی حدیث میں ایک ساتھ فضائل آتے ہیں۔ 5 صورتوں کی کیا فضائل ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کچھ بال سفید نظر آنے لگے، حالانکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کے بہت کم بال تھے اور آپ تیل لگانے سے چھپ جایا کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا رضی اللہ عنہ بہت سارے بال آپ کے سفید نظر آئے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، مرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر بوڑھا کر دی، مطلب یہ صورتیں قیامت کا منظر پیش، یہ صورتوں نے قوموں کے ایمان نہ لانے پر کیسے عذابات آئے۔ سورہ ہود پڑھیا قوموں کے، نوح علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ، ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے نا۔ تو ان واقعات نے، ان قصوں نے، ان باتوں نے، جو واقعات یہاں ہوئے ہیں، جو قوموں کے ساتھ سلوک ہوا ہے، میری قوم بھی ایمان نہیں لا رہی، ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے نا، میرے بعد کے لوگ، تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ غور کر کے، فکر کر کے، سوچنے، آپ کے بال جو ہے سفید ہونے لگے۔ لیکن اس سے ایک بات جو پتہ چلی وہ یہ ہے، یہ وہ صورتیں ہیں جن کے پڑھنے سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اس کی فضیلت، آخرت کی فکر اور ایکسٹرا آرڈنری فکر کرنے سے آدمی بوڑھا ہونا۔ بولتے ہیں لوگ ارے وقت سے پہلے بال سفید ہو، کیا فکریں ہیں تم کو؟ بولتے ہیں آخرت، اور آخرت بڑی ہے۔ تو 5 سورت۔ اسی طرح جو ہے سورہ بنی اسرائیل دیکھیں گے، سورہ نمبر 17۔ سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے یاد رکھیے یہ بڑی اہم سورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، یوں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الزمر، سورہ الزمر، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17، سورہ الزمر سورہ نمبر 39 39، سورہ الزمر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے جب تک کہ 2 صورتوں کی تلاوت نہ کرتے، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء سورہ نمبر 17، اور دوسرا آپ فرماتی اور کہتی سورہ الزمر، سورہ زمر سورہ نمبر 39 39، یہ 2 کی جب تک تلاوت نہ کرتے، جب تک آپ، اس سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سورت کی تلاوت کر کے سو رہے ہیں یقیناً سورت بڑی اہمیت کی، بڑی حامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 صورتوں کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے اس کو تلاوت کیا کریں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، سورہ نمبر 18 سورہ کہف دیکھتے ہیں۔ سورہ کہف بڑی مشہور اور معروف سورت ہے، صرف اگر اتنا کہہ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جمعہ کو پڑھا کرو، ایوری فرائیڈے، سمجھتا ہوں اتنا ہی ہمارے لیے کافی، بٹ اس کا ہی فضائل آتے ہیں الحمدللہ۔ سورہ نمبر 18 سورہ کہف کی جو فضیلت آتی ہے وہ یہ ہے جو شخص اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لے گا اور تلاوت کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ۔ اور سورۃ الکہف کی ابتدا میں نوجوانوں کا واقعہ آتا ہے جو اپنے وقت کے بادشاہ کی فتنے سے محفوظ رہے، جس نے اپنے آپ کو معبود رب گاڈ ڈکلیئر، پورا واقعہ نا اصحاب کہف، the people of the cave، غار والے ہے نا، پورا واقعہ، اسی سے لفظ سورت کا نام بھی کہف۔ سورہ نمبر 18 جو اس کی 10 آیتوں کا حفظ کر لیں گا اور اس کی تلاوت کریں گا فتنہ دجال سے بچ جائیں گا۔ اور آپ کو پتا ہے فتنہ دجال کیا ہے؟ فتنہ دجال وہ فتنہ ہے جس کی تعلق حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، حالانکہ ان کے زمانے میں آنے والا نہیں تھا، آخری نبی کے آئے تک نہیں آنے والا تھا، ہے نا، اور آخری نبی کے دور میں بھی نہیں آنے والا تھا، ان کے امتیوں میں آنے والا تھا، اور وہ بھی ہر امتی پہ نہیں آنے والا تھا، جو زمانے کے آخری وقت میں رہیں گے، جو ایمان کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوں گے، تو ان میں جو مضبوط ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔
ٹیسٹ ہوں گا ایک طرح سے. تو فتنہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے، اور حدیث میں آتا ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علامت قیامت بیان کی نا، حدیث میں آتا راوی کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا دجال کے بارے میں، تمیمہ داری جو کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ آج میرے پاس پہنچ کے بعد اور انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا، وہ ایمان بھی لائے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے بعد، اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے. میں نہ کہتا تھا تم سے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے گئے، راوی کہتے ہیں ظہر کا وقت آ، ہم نے ظہر کی نماز، پھر علامت قیامت بتاتے گئے، عصر کا وقت آ گیا، ہم نے عصر کی نماز، پھر علامت قیامت بتاتے گئے. اور صحابہ کہتے ہیں جب پوری علامتیں آپ نے دن بھر میں بتا دی تو ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے، کسی جھاڑی کے پاس سے جاتے ڈر لگنا چاہیے، جھاڑ کے پاس سے ڈر لگتا تھا دجال نکل کے آنا جا اللہ دجال اتنی. اور اس سے سیفٹی کے لیے صرف 10 آیتیں یاد کرنا ہے، 10 جملے، 10 سینٹنسز یاد کر لو، محفوظ. اب آپ بولیں گے 10 جملوں سے کیسا محفوظ ہو سکتا ہے انسان؟ 10 جملے کے معنی اور مفہوم. ابھی تو میں کہہ رہا ہوں نا، قیامت تک قرآن اپنے عجیب و غریب معجزے دکھاتا رہے گا. قرآن دیکھیے، ہر نبی کو اللہ نے قوم کے پاس بھیجا، قوم ایمان بغیر معجزے کے نہیں لائی، میراکل کے. تو اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ نبی نہیں بھیجیں گا تو ایک ایسا معجزہ میراکل قرآن بھیج دیا جو ہر دور میں اپنے آپ کو معجزہ ثابت کر کے رہے گا، ہر ایج میں ثابت کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی اور لغت کا ایج تھا، شاعری کا ایج تھا، قرآن نے ثابت. اس کے بعد کے زمانوں میں فلسفوں کو لوگوں نے آگے کیا، قرآن نے ثابت. آج سائنس اور ٹیکنالوجی، قرآن ثابت کر. کل کوئی اور دور ہوگا، قرآن وہاں بھی اپنے آپ. اس کی 10 آیتیں صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لی وہ فتنہ دجال سے محفوظ کر لیا گیا. یاد کرو، سمجھو اس کو، اس کے معنی مفہوم پہ غور کرو، دجال سے انشاءاللہ ہم بچیں. اسی طرح جو ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیت تلاوت کرنے والا فتنہ دجال سے محفوظ. پہلی 10 آیتیں یاد کرنے والا، آخری 10 آیتیں تلاوت کرنے والا محفوظ رہے گا. یاد بھی کر لے، یاد کرنا ہے تو مسئلہ نہیں. اور کچھ علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں سے فائدہ، واللہ عالم. چونکہ طبرانی کی روایت میں الفاظ اس طرح سے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوں گی. مکہ سے لے کر جس جگہ وہ رہتا وہاں تک کے لیے نور، انڈیا سے وہاں پڑھے تو وہاں تک اتنا بڑا نور رہے گا، جس جگہ سے مکہ تک اتنا بڑا نور ثابت ہوگا. اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی فتنہ دجال سے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو 10 آیتیں یاد کر لی تو بھی بچ گیا، آخری 10 آیتیں پڑھ لی تو ٹھیک ہے. اور میں بھی ہو سکتا دونوں بھی اس کا معنی ہو کہ پہلی بھی پڑھ لے، 10 بعد کی بھی پڑھ لے، انشاءاللہ انسان محفوظ. اسی طرح جمعہ کی روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک روشن نور ہوتا ہے. 2 جمعے کے درمیان روشن نور ہوتا ہے، یہ حاکم اور بیہقی کی روایت ہے. اسی طرح جو ہے سورہ کہف کے بعد سورہ فتح یہ قرآن کی 48 نمبر کی سورت 48. سورہ فتح کے تعلق سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ دنیا و ما فیہا کی ہر نعمت سے زیادہ یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے یہ سورت محبوب ہے، پسندیدہ ہے، میں چاہتا ہوں. کیوں؟ بخاری کی روایت ہے، ہم جانتے ہیں سورہ فتح نازل ہوئی ابتدا جب حدیبیہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. عمرے کے لیے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مشرکین نے آنے نہیں دیا. ایک ٹریٹی سائن ہوئی، ایک پیکٹ سائن ہوا، صلح سائن ہوئی، دستخط ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اور صحابہ پریشان تھے، دل میں تھوڑے سے ملال کر رہے تھے کہ ہم جنگ لڑتے ان سے دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن امن کو پسند کیا جنگ کے مقابلے میں. تو اللہ رب العزت نے جب یہ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا انا فتحنا، اے نبی ہم نے آپ کو کامیابی دی. صحابہ وہ خوش ہو گئے کہ ہم کو تو دنیاوی لگ رہا تھا، ہم تو معاہدہ کر کے پیچھے رہ گئے، قرآن کہہ رہا ہے فتح. تو آپ سے فرما رہے اس سے زیادہ مجھے سورت پسند نہیں. اس کے تعلق سے ایک طویل لمبا واقعہ ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ پوچھا. بخاری کی یہ مسئلہ کب پوچھا؟ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی پہلے بحث کر چکے. واقعہ معلوم ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم حق پر نہیں ہیں. آپ نے کہا تو ہم لڑتے کیوں صلح ہو رہی ہے؟ آپ نے خاموش. پھر گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم حق پر نہیں ہے تو کہا ہے، پھر لڑتے کیوں؟ صدیق خاموش رہے. اللہ کے رسول خاموشی اختیار کی نا، مل گیا نا جواب. اب شاید اس کے بعد یہ سوال کریں، روایت میں تفصیلات نہیں آتی، میں سمجھ رہا ہوں اس کی ترتیب. حضرت عمر نے مسئلے کا سوال پوچھا، آپ نے جواب دیا، پھر پوچھا، آپ نے جواب دیا، پھر پوچھا، 3 بار پوچھا، آپ خاموش. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے قافلے میں اور دل میں سوچ رہے ہیں کیوں میں نے 3 بار سوال. اگر اللہ کے تو اللہ کو قرآن کی آیت ہی اتار دیں گے.
اب میں کچھ نہ کچھ مصیبت آتی ہے، مطلب کہیں میرا تذکرہ نہ آ جائے، قرآن اتر جائیں گا اور میرا کنڈیمنیشن ہے، میرے بارے میں کچھ نہ کچھ آ جائے گا اور یہ ٹھیک نہیں ہے، بہت پریشان، بہت دل میں پریشان ہو، اور آگے چلے گا کہ 3 بار پوچھنا، ایک بار پوچھا ٹھیک تھا نا، کیوں میں نے سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم پوچھ لیا، اننیسیسری تھا، نہیں بولنا چاہیے تھا، نہیں پوچھنا چاہیے تھا، آپ سب پتہ نہیں کیا کیفیت میں تھے، کیا حالت تھی، اب میرے پہ خواہ ہوتا جائے۔ اب اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کہاں ہے؟ ابھی تو آگے چلے گئے، ایک صحابی کا دیکھو جا کے عمر، وہ آگے گئے اور چلائے عمر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ حضرت عمر گھبرا گئے، کبھی ہو گیا، کوئی آیت اتر گئی میرے خلاف، چونکہ میں نے اننیسری ڈسٹرب کر، نبی نے ایک بار جواب نہیں دیا، خاموش رہ جانا تھا، پھر دوسری بار پھر خاموش رہ جانا تھا۔ وہ گئے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، جبکہ وہ ڈرتے ہوئے جا رہے تھے کہ میرے بارے میں کچھ نہ اتر گیا ہو، آپ نے فرمایا میرے لیے کوئی قرآن تو نہیں نازل ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک سورت نازل جو مجھے ہر اس چیز سے محبوب، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، مطلب سورج جس پر نکلتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا فتحا بینا، بخاری نے کہا مطلب سورہ فتح نے کہا یہ سورت مجھے سب سے زیادہ محبوب، چونکہ ظاہری اعتبار سے ناکامی نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ ہی جانتا تھا یہ بڑی کامیابی کیسا۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام جو ہے پورے عالم میں پھیلنا شروع، اور آنے والے 3 سے 4 سالوں میں کئی ممالک مسلمان ہوں گے، اسلام ہو، کیونکہ اب امن سائن ہو گیا، اب خطوط جانے لگے اور مبلغین جانے لگے، اور بہت سارے لوگ سمجھ گئے کہ قریش نے معاہدہ کرا مطلب جھک گئے، ہے نا۔ قریش کہتے ہیں سب سے بڑی مچھلی سمندر کی، جس کو کسی دوسرے پانی کے جانور سے خطرہ نہیں ہوتا، اور یہ جب چاہے کسی بھی نگل سکتے، سو کہتے قریش۔ جب سب سے بڑی مچھلی نے معاہدہ کر لیا تو واقعی کا کیا سمجھ۔ قریش کا معاہدہ آٹومیٹک سگنل تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی کوئی معمولی لوگ نہیں رہے، ایک زمانے میں جن کو مسئلہ اور کچلا اور قتل کیا گیا، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی عزت اور اکرام کرنا ہماری حدیبیہ سائن بہرحال۔ تو آپ نے کہا مجھے پسند۔ اسی طرح سورہ ملک، سورہ نمبر 67 سورہ ملک کی بھی یاد رکھیے، بڑی جو ہے فضیلت جو ہے آتی ہے، اور اس کے فضائل میں یاد رکھی آتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، حدیث کے الفاظ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ علم تنزیل، علم تنزیل، علم تنزیل مطلب سورہ سجدہ کو علم تنزیل بھی بولتے ہیں، اس کی ابتدا جو ہے علم تنزیل، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32، اور تبارک الذی الملک سورہ نمبر 66، سورہ ملک، سورہ تبارک الذی نہ پڑھتے جب تک نہ سوتے، سورہ سجدہ اور سورہ ملک 67۔ اب کوئی آدمی سن سکتا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر ایک جگہ آ رہا ہے، بہت بڑی 17 اور 39، کہیں آ رہا ہے سورہ ملک اور سورہ سجدہ 32 67۔ تو ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صورتیں معمول پڑھتے ہوں گے اور کچھ صورتیں کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے ہوں، جس نے جب جو دیکھا اس نے وہ عمل کو روایت کر دیا، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ کچھ صورتیں آپ معمول پڑھتے ہوں گے، کنٹینیوسلی پڑھتے ہوں گے، اور کچھ صورتیں آپ کبھی پڑھتے ہوں گے اور کبھی نہیں، مطلب ایک سیٹ آف صورتیں آج، ایک سیٹ آف صورتیں کل، آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں، کبھی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کے سو گئے، کبھی سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کے سو گئے، ہے نا۔ اور آپ سے کچھ صورتیں مسلسل مکمل اور ہمیشہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، چھوٹی چھوٹی ہمیشہ، تو یہ آپ کا معمول الگ الگ وقتوں میں رہا ہوں گا، اور دیکھنے والے نے جب دیکھا اس نے وہ بات آپ کی روایت کر دی، یا واللہ عالم آپ سب ایک ساتھ کرتے ہیں، واللہ عالم، اللہ ہی بات۔ تو بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ 2 صورتیں، مطلب الف لام میم تنزیل، مطلب یہ سورہ سجدہ اور اس کے بعد تبارک الذی الملک سورہ نمبر۔ سورہ ملک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے، آپ سے روز پڑھتے اور یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے، آڑ ہے، ڈیفنس ہے میرا اور آپ کا، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے سورہ ملک قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی، یہ ابن ماجہ کی روایت، سورہ ملک سفارش کریں گی، یاد رکھیے، حتیٰ کہ وہ جھگڑا کریں گی اور اس پڑھنے والے کو بخشا کر لے جائیں گے، خبر میں بھی بینیفٹ، آخرت میں بینیفٹ۔ سورہ ملک تبارک الذی الملک وہو علی کل شیء، یہ آپ پڑھیں گے۔ اسی طرح سورہ ملک پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے یہ سورہ جھگڑا کریں گی اور جنت میں لے جائیں گی، عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے مجادلہ کریں گی، جھگڑا کریں گی، اور جنت میں بھی لے جائیں گی اپنے پڑھنے والے۔ یہ جو ہے طبرانی کی روایت میں کہ جنت میں بہت ہی جو ہے اہم سورہ۔ اس کے تعلق سے ایک بات جو آتی ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ملک کی روایت کیا، وہ روایت اس طرح سے، سورہ ملک خود پڑھنی چاہیے اپنے بیوی بچوں کو، حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی اس کی پڑھنے کی تلقین کرنا چاہیے، اور صحابہ ایسا کرتے تھے، خود پڑھتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو بولتے تھے، اور پڑوس سے بولتے تھے ملک پڑھا کرو، سمجھ رہے ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، سورہ نمبر 76 سورہ جو ہے دہر یا سورہ انسان، سورہ دہر، اس کی انشاءاللہ دیکھتے فضائل۔ روایت صحیح مسلم کی
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ دہر سورہ نمبر 76 اور سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور جمعہ کے روز جمعہ کے دن جب آپ فجر پڑھاتے تو ان دو صورتوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح صحیح مسلم کی ہی روایت میں الفاظ اس طرح سے آتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرماتے ہیں. اور اسی طرح جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت. جمعہ کی فجر میں یہ دو اور جمعہ کی نماز میں جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے اس میں خاص نماز میں آپ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 62 اور سورہ منافقون سورہ نمبر 63 63 آپ پڑھا کرتے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن بہت امپورٹنٹ کچھ نہ کچھ مقصد ہے تو یہ اس کی فضیلت ثابت. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جو ہے مسبحات پڑھے بغیر نہیں سوتے. مسبحات کس کو کہتے ہیں؟ مسبحات یہ 7 قرآن کی صورتیں ہیں جن کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا یا تسبیح سے شروع ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پہ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان مسبحات وہ صورتیں کی فرسٹ آیت میں اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح. سمجھ رہا؟ مسبحات اس کو کہتے ہیں. سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلی کی پہلی آیت مسبحات کہتے ہیں. تو ایسی 7 سورتیں ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا سے ان کی پہلی آیت شروع کہتے ہیں. تو ایک روایت میں آتا جامع ترمذی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے راوی جو ہے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے ان میں ایک آیت ایسی جو 1000 آیت سے ایک آیت کون سی ہے؟ مخفی چھپا ہوا ہے ہڈن. یہ قرآن کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے خزانہ ہے. جیسے حروف مقطعات ہے نا چھپے ہوئے خزانے قرآن ویسا ہے. ایک ہے کوئی جو 1000 کے برابر ہے. مسبحات میں کون کون سے آتا ہے؟ وہ صورتیں جن کی ابتدا اللہ کی حمد و ایسی 7 ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا پہ ختم ہونے والی صورتیں بھی 7 ہیں. اسٹارٹنگ والی 7 ہے اور اینڈنگ والی بھی 7 ہے. اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی سوروں کی شروعات 7 ہے. اللہ کی حمد و ثنا کی نفی جو لوگ کرتے ہیں مطلب اس کے خلاف اس کے رد میں بھی جو صورتیں چالو 7 ہے. ویسے جو 7 اسٹارٹ ہوتی ہے جو اللہ کی حمد و ثنا کے خلاف جو کام ہوتا ہے اس کے رد کرتے ہوتی ہے کہ اللہ ایسا نہیں اللہ ایسا نہیں ایسا کرے. بہرحال تو مسبحات کون کون سی صورتیں؟ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 57 سورہ حدید 57 کی فضیلت بھی یہاں آگے دیکھیں سورہ حدید 57 سورہ حشر سورہ نمبر 59 59. اسی طرح جو ہے سورہ صف سورہ نمبر 61 ٹھیک ہے. اسی طرح جو سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 سورہ تغابن سورہ نمبر 64 اور اسی طرح سورہ اعلی سورہ نمبر 87 87. یہ 7 سورہ جو مسبحات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتوں پڑھ کر 17 57 59 61 64 اور 87 یہ اتنی صورتیں پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح سورہ تکویر سورہ نمبر 81 کے تعلق سے سورہ تکویر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو ہے جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا پسند کرتا ہے وہ سورہ تکویر جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا پسند کرتا ہے وہ سورہ تکویر سورہ نمبر 81 پڑھے سورہ انفطار سورہ نمبر 82 82 پڑھے اور سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 84 یہ 3 صورتیں پڑھے. اس کے سامنے قیامت جو شخص قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ 3 صورتیں پڑھے. پہلا سورہ تکویر سورہ نمبر 81 دوسرا سورہ انفطار سورہ نمبر 82 اور تیسرا سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 یہ پڑھے قیامت. اس کی فضائل کیا ہوں گے؟ اس کا مطلب فضائل یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے آخرت یاد آتی ہے. قیامت انسان وہ مناظر دیکھتا ہے جو مناظر تب ہونے یقیناً وہ انٹینسٹی ہم کبھی نہیں کچھ نہ کچھ ایک پکچر سامنے آ جاتا ہے نا. تو بہرحال وہ چیز اس سے جو ہے ظاہر ہوتی ہے. تو یہاں 81 کی فضیلت بھی آ گئی کی بھی آ گئی. اللہ کام بیچ بہت ساری صورتوں کے بیچ میں ایسا ایک ایک الفاظ میں سورہ حدیث 57 کے بیچ میں آ گئی حالانکہ میں نے ترتیب میں نہیں لیا تھا چونکہ ایک حدیث کا حصہ تھا. آئیے اسی طرح سورہ اعلی سورہ نمبر 87 کی کیا فضیلت؟ سورہ اعلی کے تعلق سے آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح مسلم کی روایت ہے نماز عیدین اور جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ اعلی اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت. جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلی دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت کرتے. سورہ اعلی سورہ نمبر 87 سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 تو 87 اور 88 2 آیتوں کی آپ ایک کے بعد ایک تلاوت کیا کرتے. کتنی اہم بات ہے کتنی اہم فضیلت ہے. اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاوت کیا کرتے جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت میں سورہ اعلی دوسری رکعت میں سورہ. ہمیں بھی چاہیے اس کی تلاوت کرے. عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں ان کی تلاوت جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی تو اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی. اسی طرح جو ہے نماز وتر کی پہلی رکعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلی پڑھتے ہیں زیادہ تر پہلی رکعت سورہ
आला पढ़ते, दूसरी रकात में सूरह काफिरून पढ़ते, तीसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ते, ठीक है। इससे भी इसकी फजीलत पता चलती है सूरह आला की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नमाज में पढ़ा करते थे, याद रखिए। और खास तौर से सूरह गाशिया सूरह नंबर 28 की फजीलत आ गई कि ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा और ईदैन के नमाज में तिलावत करते थे। इसी तरह जो है सूरह नंबर 109 सूरह जो है अल काफिरून, इसकी फजाइल भी देखते हैं। एक मर्तबा सूरह अल काफिरून पढ़ने का सवाब 1/4 कुरान पढ़ने के बराबर है। जैसा सूरह इखलास को एक मर्तबा पढ़ने का सवाब 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है, सूरह काफिरून के पढ़ने का सवाब 1/4 मतलब पाव कुरान पढ़ने के। क्यों? इसलिए कि सूरह काफिरून कुफ्र का रद्द है, कुफ्र का रद्द है ना। मतलब हम जिन चीजों की इबादत अल्लाह के अलावा दुनिया में होती है सबका इनकार करते हैं और कहते हैं कुल या ला अबुदु, मैं उस चीज की इबादत नहीं करता हूँ, समझ। तो हम क्या कर रहे हैं? डिनायल कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं उन तमाम चीजों की इबादत अल्लाह के साथ या अल्लाह के अलावा होती है दुनिया। तो सूरतुल काफिरून की फजीलत है। हदीस के अल्फाज अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, हदीस के रावी जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, आपने कहा कि सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर, 1/3 ऑफ द कुरान के बराबर है, और सूरह काफिरून 1/4 1/4 कुरान के बराबर है, याद रखें। तो यहाँ इसकी इसी तरह जो एक फजीलत इसकी जो आती है वो ये है कि रिवायत के अंदर ये अल्फाज है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो है फरवाह बिन नौफल रज़ी अल्लाह अन्हु हाजिर हुए और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसी चीज बताइए जो मैं सोते वक्त पढ़ूं, सोते वक्त जो चीज मैं पढ़ूं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ो, ये शिर्क से बरी कर दे। क्या करो? तुम कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ो सोने से पहले, ये तुमको शिर्क से बरी कर, क्योंकि आप जो जो जिनकी इबादत अल्लाह के साथ या अल्लाह के अलावा होती है उनका इनकार करते हैं। तो गोया एक आदमी सूरह काफिरून पढ़ के जब सोता है शिर्क से बरात करके, नफरत का इजहार करके कि मैं बरी हूँ जिन चीजों इबादत तुम अल्लाह के अलावा, जिन चीजों को तुम एसोसिएट करते हो अल्लाह के साथ, मैं उनसे बरी हूँ। एक सहाबी का आपने फरमाया रात में सोते वक्त क्या पढ़ना चाहते हो? सूरतुल काफिरून पढ़कर तुम। इसी तरह तबरानी की रिवायत में आता है कि अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि दौरान नमाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज पढ़, और तबरानी की रिवायत में आपको जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हो, बिच्छू को आपने मारा और कहा अल्लाह की लानत हो बिच्छुओं पर। ये नबी और गैर नबी किसको भी नहीं, अल्लाह की लानत बिच्छू पर, ये एक ऐसा जानवर है, ये नबी और गैर नबी किसी सबको डस ले, उसमें तमीज ही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी और नमक मांग, और दोनों को मिलाकर पानी और नमक को मिलाकर उस पे मला, जख्म पर उसको मला, और साथ में सूरह काफिरून और मुअज़्ज़तैन पढ़कर दम किया। सूरह काफिरून सूरह नंबर 109 और मुअज़्ज़तैन सूरह नंबर 113 और 114 पढ़कर दम जख्म पे दम पढ़ के फूका। नमक और पानी, नमक और पानी खुसूसियत रखता है कि जहर के असर को कम करे, जख्म को भरे जो छुई काटने से, और पढ़ने से याद रखिए जब सूरह काफिरून और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के आपने दम किया तो असर। एक रिवायत में आता है कि आपने सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि दोनों रिवायतें से हो सकता है एक वाक़े पे आपने ये पढ़ा हो या एक वाक़े पे आपने पढ़ा हो अल्लाह, क्योंकि एक रिवायत में इखलास और मुअज़्ज़तैन और एक में काफिरून और मुअज़्ज़तैन। इसी तरह जो है जामे तिरमिज़ी की रिवायत है बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने के बाद 2 रकात नमाज से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात में सूरह काफिरून, दूसरी में सूरह इखलास पढ़ते। तवाफ कर लिया आपने, फिर आप मकाम इब्राहिम के पास जाते हैं जो 2 रकात पढ़ते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा सुनना, जरूरी नहीं किसी को ना याद हो तो कोई मसला नहीं, पहली रकात में सूरह काफिरून और दूसरी रकात में सूरह इखलास आप पढ़ा, से भी पता चलता है इसकी। नसई की रिवायत है 3 वित्र की नमाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात में सूरह आला 87 सूरह नंबर, दूसरी रकात सूरह काफिरून 109 109 और तीसरी रकात सूरह इखलास 112 नंबर का सूरह पढ़ा करते वित्र में। 3 रकात वित्र जब आप नमाज पढ़ते। आइए आगे बढ़ते हैं। सूरह नंबर 112 सूरह इखलास फजाइल। सूरह नंबर 112 सूरह इखलास है, और मैं समझता हूँ इसे कितने फजाइल है इसी कोई इंतहा नहीं, इसलिए कि इस सूरत का नाम बताता है इखलास। इखलास का माना होता है प्योर, खालिस, बगैर मिलावट का। इखलास ने क्या किया? सूरतुल इखलास ने रब और रब क्या नहीं उसको फर्क कर दिया, गॉड क्या है और क्या नहीं है उसको डिफरेंशिएट कर दिया। इसलिए इखलास साफ कर दिया, क्लियर कर दिया, प्योर कर दिया, किसी भी किस्म की मिलावट बाकी ना कि रब कौन है और कैसा। इखलास अल सूरतुल इखलास, खालिस का बोलते हैं, खालिस सोना, खालिस है ना, मतलब प्योर गोल्ड, प्योर मिल्क, खालिस, सारी गंदगियों से, बुराई से, कमजोरियों से पाक, ऐब से। सूरतुल इखलास, सूरह इखलास पढ़ने वालों से अल्लाह ताला जो है मोहब्बत फरमाता।